السلام علیکم معزز دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کے آخری کنارے پر واقع ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں 6 مہینے نادراً لائٹ نظر آتی ہیں اور اگلے 6 مہینے رات کو بھی سورج چمکتا نظر آتا ہے۔ یہاں سکول سے لے کر یونیورسٹی تک تعلیم بالکل فری ہے۔ یونیفارم نہیں ہے، رٹا نہیں ہے، ٹیوشن نہیں ہے، کاپی پینسل تک فری ہے۔ دوپہر کا کھانا مفت ہے تاکہ بچے ریلیکس رہیں اور ان پر پڑھائی کا بوجھ نہ ہو۔ انہیں ایمانداری سکھائی جاتی ہے۔ ملک کا وزیر اعظم اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بسوں پر سفر کرتا ہے۔ ہاسپٹل میں کوئی VIP ایوارڈ نہیں ہے۔ جہاں عام عوام کا علاج ہوتا ہے وہیں وزیر اعظم کا علاج ہوتا ہے۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ سویڈن شمالی یورپ میں واقع ایک کنٹری ہے جس کے اطراف میں سمندر ہے، مغرب میں ناروے اور شمال مشرق میں پولینڈ ہے۔ سویڈن کا دارالحکومت اسٹاک ہوم ہے۔ اسٹاک ہوم صاف ستھرا اور منظم سٹی ہے۔ ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسی۔ سویڈن ایک ایسی ریاست ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے کفالت شروع کر دیتی ہے۔ پیمپر سے لے کر دودھ تک سب کچھ فری ہے۔ اگر کسی کا اسپیشل چائلڈ ہو اسے ایک ایکسٹرا الاؤنس دیا جاتا ہے۔ گاڑی دی جاتی ہے، پارکنگ فری ہے۔ یہ ہوتی ہے فلاحی ریاست۔ ویسٹ مینجمنٹ ان سویڈن۔ پوری دنیا میں کچرا ایک درد سر ہے، لیکن سویڈن میں کچرے کو گولڈ سمجھا جاتا ہے۔ ہر ولاز کو 2 کنٹینر دیے جاتے ہیں۔ اس کنٹینر میں 4 اپارٹمنٹ ہوتے ہیں جن میں مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور جگہ جگہ خالی بوتلیں ٹن کلیکشن پر جمع کروا کر پیسے بھی وصول کیے جا سکتے ہیں۔ سویڈن ایک ایسا ملک ہے جہاں کرپشن کو قابو پانے کے لیے تمام شہریوں کی جائیدادیں اور دوسری ملکیتی چیزیں انٹرنیٹ پر کھلی رکھ دی گئی ہیں۔ تو آپ ایک کلک سے جان سکتے ہیں کہ جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ کرائے کا ہے یا ملکیت، اس گھر میں کتنے لوگ ہیں، تمام لوگ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، اس کی کتنی آمدن ہے، یہ صحت مند ہے یا بیمار ہے، اور اگر یہ بیمار ہے تو کس ڈاکٹر یا ہسپتال میں علاج کروا رہا ہے۔ سویڈن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نرس سب سے پہلے بچے کو بازو پر ایک نمبر ٹیگ لگاتی ہے جس پر بچے کا پرسن نمبر درج ہوتا ہے۔ آگے چل کر ساری زندگی یہی پرسن نمبر بچے کی پہچان بن جاتا ہے۔ سویڈن کے کمال دیکھیے۔ اگر آپ کوئی فیکٹری یا کمپنی کھولنا چاہتے ہیں، حکومت کو ایک ای میل کریں، سویڈن کے ہر ٹاؤن سے آپ کو آفر آنے لگے گی۔ فری زمین دیں گے، بلڈنگ کے لیے قرض بھی، ویزے بھی، ٹیکس میں چھوٹ بھی، اور پورٹ تک آمد و رفت کا راستہ بھی۔ آدھے گھنٹے میں کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، سویڈن یورپ کے مقابلے میں آسانی سے اسٹوڈنٹ ویزا دیتا ہے، اور اگر آپ اپنی فیملی کو بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں۔ سویڈن میں سویڈش زبان بولی جاتی ہے اور انگریزی بھی۔ دوستو، اگر سویڈن کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو شروع کے دور میں سویڈن کے بہت سے لوگ تھور اور اوڈن کو اپنا خدا مانتے تھے۔ 1398 سے 130 سال تک ڈنمارک، سویڈن اور ناروے ایک ریاست تھی۔ مارگریٹ پہلی ملکہ تھی جس نے ان 3 ناردرن ممالک پر حکومت کی۔ 1523 میں سویڈن کا بادشاہ گوستف واسا نے ڈنمارک سے اپنا ملک علیحدہ کر لیا۔ 1600 کے بعد کے زمانے کو سویڈن کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں طرز حکمرانی آئینی بادشاہت بلا واسطہ جمہوریت ہے۔ کارنوش 1973 سے سویڈن کا بادشاہ ہے۔ 6 جون کو قومی دن مناتے ہیں۔ 1,04,82,000 کے قریب سویڈن کی آبادی ہے۔ سویڈن کی 61% آبادی کرسچن ہے۔ 36% کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ 2% اسلام ہے۔ اس کا کل رقبہ 4,47,425 مربع کلومیٹر ہے۔ سویڈن کی کرنسی سویڈنز کرونا ہے۔ یہ دنیا کا 4تھا ایماندار ملک ہے۔ دوستو، یہ تھی سویڈن پر چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔